الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. انتہائی ادب و احترام کے لائق دینی اور ایمانی بزرگوں، عزیز سامعین، ہر طرح کی تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک ہے، حاکم ہے. اسی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے سب کا وہی خالق ہے. وخالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک یہ دین اور یہ اسلام پہنچا ہے. معزز سامعین، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے. اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے. بحیثیت مسلمان ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو جانیں اور اسلامی تاریخ کا رواج اپنے گھرانوں میں عام کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی تاریخ کا خیال اس وقت کرتے ہیں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے. ہاں، دنیاوی کام کاج کے اندر، دنیا کے اندر تو انگریزی تاریخ کا جو ہے، شمسی تاریخ کا جو ہے رواج ہے، لیکن ہمارے گھرانوں میں، ہمارے بچوں کے درمیان ہم لوگ روزانہ اس کا اہتمام کریں کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، اسلامی سال کا کون سا مہینہ، اسلامی کون سا سال چل رہا ہے اور سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کا کیا نام ہے. بدقسمتی تو یہ ہوگی کہ اگر کسی سے، ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھائی بتائیے اسلامی سال کے جو مہینے ہیں 12 مہینے، ان کے وہ نام بتائیے جو اسلام کے اندر ہے، ان کے وہ نام بتائیے جو اسلام کے اندر ہے. آج ہمارے بچوں کو یاد ہے، اس کا جو ہے رواج ہم عام ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جماد الاولی، جماد الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ. اس طرح جو ہے ہم بچوں کو یاد دلائیں. اور بڑے جو حضرات ہیں وہ لوگ مہینوں کے نام اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے شہادت کا مہینہ ہے، اس کے بعد 13 تیزی کا مہینہ ہے، اس کے بعد 12 وفات کا مہینہ ہے، اس کے بعد 11ویں کا مہینہ ہے، اس کے بعد بند نواز کا مہینہ ہے. یہ انسانوں نے بنا لیا ہے. شریعت نے جو نام دیا ہے اس نام کو ہم استعمال کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. جیسے آج سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسلامی
مہینوں کا جب ہم مطالعہ کریں گے، ان کی ہم فضیلتوں کو دیکھیں گے کہ ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، ہر مہینہ اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ اور محرم کا مہینہ اس کی شان یہ ہے کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، محرم کا بھی ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 ہیں۔ 4 جو ہے 3 لگاتار ہے اور ایک الگ ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر زمانے جاہلیت میں بھی جو ہے ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، قتل و غارت گیری چھوڑ دیتے تھے، فتنہ و فساد روک دیا جاتا تھا۔ تو ان مہینوں کی حرمت، کیا بات ہے کہ اللہ نے ان مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا ہے۔ محرم کا مہینہ جس کی بڑی فضیلت ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے فضیلت والے ہیں تو وہ محرم کے روزے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور فرمایا محرم جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ تو اس مہینے کے روزے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اس مہینے کے روزوں کے بارے میں جیسا کہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کتابوں کے اندر، روایتوں میں بات ملتی ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے پوچھا کہ آپ کس لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی تھی، فرعون کو آج ہی کے دن جو ہے سمندر میں ڈبو دیا گیا تھا۔ 10 محرم کو بہت بڑے بڑے تاریخی واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ یہ بات ملتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا تھا وہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے لیے روزہ رکھیں، ہمارے وہ بھائی ہیں اور وہ ہمارے نبی ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے روزہ رکھیں، اس شکر کے طور پر روزہ رکھیں۔ تو صحابہ کو کہا کہ روزہ رکھو، لیکن روزہ رکھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 روزے رکھو، 9 10 یا 10 11 رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں بھی ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، عبادت کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات۔ تو اس مہینے کی فضیلت بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام 10 محرم کے دن ہی جو ہے ان کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی دنیا کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ساحل پر آئی، طوفان تھما، وہ بھی جو ہے 10 محرم کی تاریخ تھی۔ تو 10 محرم کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے گھرانوں میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، اور دیکھیے محرم کے مہینے سے پہلے شادی کر لینا چاہیے، محرم کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ ہو۔ محرم جو ہے غم کا مہینہ ہے، غم میں اس کو گزارا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، غم والی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے
کہتے ہیں کہ یسبنی ابن آدم، انسان آدم کا بیٹا مجھے برا کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کو برا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے یہ کہا ہے یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے اور زمانہ مجھ سے، دن و رات کی گردش میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ان کی کاریگری میں، ان کو بنانے میں، اور واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کی گردش میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دن و رات کی گردش، سورج اور چاند کی گردش، یہ جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے یہ جو ہے نشانیاں ہیں۔ نہ یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، فلاں گھڑی منحوس ہے، یہ ایک ایمان والے کا مزاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس وجہ سے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، تو سن لے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے غم کا مہینہ ہے، اٹھائیے اسلام کی تاریخ کو، کیجیے سیرت اسلام کا مطالعہ، اسلام کی تاریخ کو پڑھیے کہ کوئی نہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا۔ سب سے پہلے تو محرم کے مہینے کا جو آغاز، جو بالکل پہلی تاریخ ہے، اس کے اندر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ خلیفہ دوم جن کی بڑی حکومت تھی اور جو بڑی شان والے تھے، حضور نے ان کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، اس قدر فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ ہاں، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو یہ تعلیمات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اس لیے غم کا مہینہ ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو کوئی دن ایسا ہمیں نہیں ملے گا جس میں کسی نہ کسی صحابی، کسی نہ کسی تابعی، کسی نہ کسی ولی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اور شہادت کے بارے میں اگر کوئی بندہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اشاعت دین کے لیے اگر وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے تو اس کو مردہ مت کہیے، اس کو مردہ مت کہیے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں، جو شہید کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے پروردگار کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ الذین یقاتلون فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، غم تو وہ منائے جو مردہ سمجھتے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں۔ تو غم کا مہینہ یہ جو تصور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھرانوں سے اس تصور کو نکالیں، ان خیالات کو نکالیں، اسلام کی روشنی کو داخل کریں کہ کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ہاں، بدقسمتی اور نحوست اس وقت آتی ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اگر کسی گھر میں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کے لیے یہ باتیں ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے اور اس گھر کے اندر محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، تو بتائیے کہ نماز چھوڑ دینا
جیسا کہ حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف جو ہے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وہ جماعت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. جو تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولیاء اکرام کے اقوال کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. جس گھر میں نمازوں کا اہتمام نہ ہوگا, تلاوت کی کا اہتمام نہیں ہوگا, ذکر کا اہتمام نہیں ہوگا, حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوگی, اور جو ہے جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کی جاتی ہو, ایسے گھرانوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں اترتی. اللہ کی طرف سے مددیں اور رحمتیں ان گھرانوں میں اترتی ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام, نمازوں کا اہتمام, ایک دوسرے کی عزت کا خیال, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کے لیے جینے اور مرنے کا مزاج پیدا ہو. یہ مزاج حضرات صحابہ اکرام کے اندر تھا کہ حضرات صحابہ, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے واقعات ہیں. غزوہ احد کا موقع ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, ان کی کیسی تربیت ہوئی ہے کہ سب لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں, موت کے قریب ہے, سسکیاں لے رہے ہیں, پیاس کی شدت سے بے چین و بے قرار ہے, لیکن صحابہ نے وہ نمونہ پیش کیا رہتی دنیا تک کے لیے. وہ نمونہ پھر تاریخ میں کبھی پیش نہیں کیا جائے گا. وہ پیاسے ہیں, موت کے قریب ہے, لیکن وہ پیاس کی شدت میں ہے, پانی مانگ رہے ہیں. جب ایک صحابی کے پاس پانی لے کر جاتے ہیں تو دوسرے پانی مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو پانی دو, پہلے ان کو پانی دو, پہلے ان کو پانی دو. یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی تعلیمات ہے. تو اسی لیے محرم کا مہینہ ہو, سفر کا مہینہ ہو, چاہے کوئی بھی مہینہ ہو, یہ سمجھ کر کہ فلاں کی شہادت ہے یا پھر جو یہ اس کے اندر یہ چیز آئی ہے, اگر کوئی یہ سمجھ کر اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس غم کے لیے وہ غم کا اظہار کرتے ہیں, اس طرح کا لباس پہنتے ہیں, اس طرح جو ہے غم کے اندر مہینے کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. محرم کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے, اور 10 محرم کی فضیلت یہ ہے کہ تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں. جیسا کہ بتایا گیا, حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات 10 محرم کو ہوئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کو ساحل پر آئی ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو 10 محرم کے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن ہی جو ہے فرعون کو جو ہے سمندر میں ڈبو دیا گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات ملی. اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ نواز رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے, انہوں نے بھی 10 محرم کو اپنی جان کی بازی لگائی اور اپنے پورے گھرانے کی قربانی پیش کی ہے. ان قربانیوں کو پڑھے ایک نوجوان نواز رسول, اتنے اعلیٰ حسب نسب والا جوان شخص, جب وہ اللہ کے کلمے کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا, اور اسلام کے لیے مر مٹنے کی مزاج ان کے اندر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, اور پھر جو محرم کی جو پہلی تاریخ ہے اس کے اندر خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. آپ پر بھی حملہ کیا گیا اور ظالموں نے آپ کو نشانہ بنایا, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان تھی کہ کئی ایسے موقع تھے, جیسا کہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 10 ایسے مقامات قرآن کے اندر ہے جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا کے مطابق آیتیں اتری. پردے کا موقع حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام, عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے, ان کے لیے پردے کو لازم کرنا چاہیے, اور جو ہے اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی. حضور بڑے شفیق اور مہربان تھے, اور دیکھا کہ منافقوں کا سردار ہے اور اس کا جنازہ آیا ہوا ہے, حضور چاہتے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھائیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھائیں, اور اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے علماء اکرام نے، مستند کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت دے حضرت عمر کے ذریعے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی گئی تو حضرت عمر صبح میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور فوری جو ہے اعلان کر دیا، اور پھر جو ہے علانیہ جو ہے اسلام کی تبلیغ ہونے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے، اور اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ابھی تک اسلام کی روشنی جن تک نہیں پہنچی ہے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ حضور نے بڑے بڑے قبیلوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ہمارے برادران وطن کو اور ہمارے ساتھ رہنے والے انسانوں کے لیے بھی دعائیں کریں، جس طرح حضور نے قبیلے دوس کے لوگوں کے لیے جو ہے دعا کی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن کے لیے حضور نے دعا کی اور حضور کی دعائیں قبول ہوئی اور وہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ آپ کا دور خلافت جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو ترقی ملی اور مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے بڑی شان ہوئی، اور آپ نے علانیہ جو ہے اسلام کا اعلان کیا، اور آپ کے دور حکومت کے اندر بڑے بڑے ممالک جو ہے فتح ہوئے اور اسلام کی آغوش میں آئے۔ آپ نے بڑے بڑے کارنامے کیے، تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ آپ بڑے جو ہے حاکم تھے، عادل تھے۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ مصر کے اندر گورنر کے بیٹے نے کسی پر ظلم کیا تھا، اور اس موقع پر اس بندے نے جو مظلوم تھا، جس پر ظلم کیا گیا، وہ دوڑتا ہوا مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ بات رکھی، اور جس شخص نے ظلم کیا تھا وہ گورنر کے بیٹے، اور وہ گورنر کون تھے؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے بیٹے نے کوئی بات پر جو ہے اس پر کچھ جو ہے ظلم کر دیا تھا، اس کو مارا تھا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری بھیجا اپنے خادم کو بھیجا، اپنے قاصد کو بھیجا کہ بلا کر لے کر آؤ۔ جب وہ گورنر کے بیٹے کو لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج یہ عمر کی عدالت ہے، فیصلہ بھی عمر کا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اس مظلوم کی مدد کی گئی، اور جو ہے مظلوم کی مدد کی گئی اور ظالم کا ہاتھ پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر کی سختی کا پتہ ہے، حضرت عمر کے تقوی کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کے تقوی کا پتہ ہوتا، حضرت عمر یقیناً بڑے حاکم اور عادل تھے، بڑے سخت تھے، لیکن راتوں میں بیٹھتے تھے اور اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تو نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، آج تو نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق پر مضبوطی سے قائم رکھے، اور ہمارے صحابہ اکرام اور ہماری اسلامی تاریخ کو جاننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر جو ہے ایک چنگاری پیدا ہوگی، ایک جوش پیدا ہوگا، ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں حق تھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھی و نادانی میں جو باتیں غلط نکلی ہے اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب سنت